کہ حضور قبلہ قائد محترم کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، لیکن حضرت سے گزارش ہے کہ حضرت مختصر نہ کریں، کیونکہ حضرت نے مجھ سے کہا کہ میں تبرکن کچھ کہوں گا، لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مختصر نہ کرے، کم سے کم 1 گھنٹہ ہماری عرضی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی ہے، ہماری عرضی کا خیال کریں یا آپ کی مرضی کا خیال کریں، یہ آپ پر ہیں۔ اب آئیے 4 مصروں سے ہم حضرت قبلہ کو مدعو کرتے ہیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری، آؤ استقبال کر لے نعرہ تکبیر سے، لرزہ برندام ہے باطل اسی شمشیر سے، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی پرمغز، ایمان افروز، ولولہ انگیز خطاب محب گرامی جناب مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے اور ان کے خطاب سے عالم اسلام کو استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار
مزید ان کے امثال پیدا فرمائے۔ سید صاحب کا حکم ہے کہ 1 گھنٹہ بولوں، اب دیکھتے ہیں رب قدیر جل جلالہ کتنی دیر مجھ سے گفتگو کرواتا ہے۔ جب تک وہ چاہے گا میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ جو کچھ باتیں بتائی جائیں اسے سماعت فرمانے کی زحمت فرمائیں، اور ایک نیت ہمیشہ کے لیے کر لیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی آج عملنیر کی سرزمین پر اس اجتماع میں آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کی نیت ہوگی یار چلو چل کر بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں، چلو کچھ سن کر کے آتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمت والرضوان سے ان کی والدہ نے ارشاد فرمایا، پہلے تو دریافت فرمایا وہ کہیں جا رہے تھے، پوچھا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں امی علم کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ تو ماں نے جو جملہ ولی کامل کو فرمایا، چونکہ ماں بھی ولیہ تھی، حضرت فضیل بن عیاض بھی ولی کامل تھے، تو ماں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے لخت جگر جب بھی علم کی مجلس میں جایا کرو تو یہ نیت کر کے جایا کرو کہ جو کچھ بھی وہاں پر سکھایا جائے گا اس پر میں عمل کروں گا۔ اس لیے کہ بیٹے اگر تم گئے اور جا کر کے جو باتیں تمہیں بتائی گئیں، اب تم وہ بات جان کر کے بھی عمل نہیں کرو گے تو ڈبل مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ اس لیے جب بھی اہل سنت و جماعت کی غلامان غوث و رضا و خواجہ کی محفل میں آپ جائیں تو یہ نیت کر کے جائیں کہ وہاں جو کچھ بھی سکھایا جائے گا اس پر انشاءاللہ العظیم ہم ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، عالمی سطح پر اس وقت مسلمان راستے کی تلاش میں ہے۔ عالمی سطح پر اس وقت مسلمان اپنی زبوں حالی کے اسباب کی تلاش میں ہے۔ عالمی سطح پر ہر انسان اس وقت اپنے دل کی بے قراری کے علاج کی تلاش میں ہے۔ عالمی سطح پر اس وقت انسان سکون کا متلاشی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر ایک دوسرے کو نصیحت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایسا کرو ایسا کرو۔ کسی کو پریشان دیکھا، آپ یہ کریں آپ یہ کریں آپ یہ کریں آپ یہ کریں، آپ اس طریقے سے کریں۔ پڑھنے والے بچے کو اس طریقے سے نصیحت، فیل ہونے والے بچوں کو اس طریقے سے نصیحت، جاب لیس بچوں کو اس طریقے کی نصیحت، کاروبار میں فیل لوگوں کو کاروبار کے سلسلے میں نصیحت۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے نصیحت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے فلاں آدمی بڑا عقل مند ہے، ذرا اس سے تو پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتا ہے، ذرا اس کی بھی کچھ نصیحت ہمیں حاصل کر لینی چاہیے۔ ہم آج کے دور کے اندر سب طرف توجہ دے رہے ہیں، سب کی نصیحتوں کی طرف متوجہ ہیں، سب کی نصیحتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کی پوزیشن تو یہ ہے کہ سیریل سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، پکچر سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور اسی کی طرح سے ناول سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، مختلف قسم کے پروگرام سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں فلاں پروگرام دیکھو اور فلاں سیریل دیکھو، اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو
ملتی ہیں. غرض کہ یہ ساری سوچ ایک انسان کی بنی ہوئی ہے اور انسان مختلف طریقوں سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آج کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن جب میں قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو مجھے بتا, میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں, ذرا بتا نصیحت کس سے حاصل کروں, نصیحت کون سی چیز سے حاصل کروں, نصیحت کون سے لٹریچر سے حاصل کروں, نصیحت کون سی کتاب سے حاصل کروں, کون سی کتاب اور کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے نصیحت کرے اور اس نصیحت پر چلنے کے بعد میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے. تو میرے کریم کے الفاظ, میرے کریم کا کلام قرآن مقدس کے اندر یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے. وہ کیا ہے نصیحت؟ وہ قرآن ہے. یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے. واعظ کے معنی نصیحت کے ہیں. ہنسنے ہنسانے کا نام واعظ نہیں ہے, لطیفہ گوئی کا نام واعظ نہیں ہے. واعظ اس کو کہتے ہیں کہ جب واعظ اور نصیحت ہو رہی ہو تو بندہ خدا کا بن جائے, اور خدا کی کتاب خدا سے جوڑنے کے لیے آئی. یہ نصیحت کی کتاب ہے, اور کتنی عظیم نصیحت کی کتاب ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تک کہ اسلام قبول نہیں کیے تھے ان کا دل سخت تھا, لیکن نصیحت والی کتاب کو جب سن لیتے ہیں تو دل موم بن جاتا ہے اور وہ مصطفیٰ کے دیوانے بن جاتے نظر آتے ہیں. یہ نصیحت کی کتاب ہے. میں پوری دنیا میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ہر مذہب کی کتاب کچھ نہ کچھ گوشوں کی طرف توجہ دیتی ہوئی دکھائی دے گی, لیکن اللہ کی کتاب قرآن مقدس انسان کی زندگی کے ہر گوشے پر رہنمائی کرتی ہوئی دکھائی دے گی. گوشہ کوئی بھی ہو, معاملہ کوئی بھی ہو, میٹر کوئی بھی ہو, چاہے وہ سائنس کے علم کی بات ہو, چاہے ٹیکنالوجی کے علم کی بات ہو, چاہے میڈیکل کا معاملہ ہو, چاہے کوئی بھی معاملہ ہو, فیملی میٹر ہو تو قرآن رہنمائی کرتا ہے, تجارت کا معاملہ ہو تو قرآن رہنمائی کرتا ہے, ماں باپ کے رائٹس کا معاملہ ہو تو قرآن رہنمائی کرتا ہے, اسی طریقے سے میاں بیوی کا معاملہ ہو تو قرآن رہنمائی کرتا ہے, عورتوں کا معاملہ ہو تو قرآن رہنمائی کرتا ہے, سوسائٹی میں جینے کا معاملہ ہو تو قرآن رہنمائی کرتا ہے, اپنوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو تو قرآن رہنمائی کرتا ہے, پڑوسی کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو تو قرآن رہنمائی کرتا ہے, نکاح کا معاملہ ہو تو قرآن رہنمائی کرتا ہے, طلاق کا معاملہ ہو تو قرآن رہنمائی کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک کتاب ہے اور زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی لیے میرے کریم نے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی, مطلب قرآن آ گیا. یہ نصیحت کی شکل میں ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو, قرآن اور اہل بیت. وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو نصیحتیں چھوڑ رہا ہوں, ایک بولتی نصیحت اور ایک خاموش نصیحت. بولتی نصیحت قرآن ہے اور خاموش نصیحت قبرستان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ ذرا دیکھیں پروردگار جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کرنے کے حوالے سے فرمایا, واعظ کے حوالے سے فرمایا, تو کیا ارشاد فرمایا, قل انما اعظکم بواحدہ,
میرے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنا و فرادا ثم تتفکروا، دو یا ایک، اور پھر غور و فکر کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ عز و جل قوم کو یہ نصیحت فرما رہا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی دو بندے کھڑے ہو جائیں یا اللہ کے لیے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے، کس کے لیے کھڑا ہو، کس کام کے لیے کھڑا ہو، کس مقصد کے لیے کھڑا ہو، کہا گیا ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرے۔ کس بارے میں غور و فکر کرے؟ تو فکر کرے اس معاملے کے اندر یہ دنیا کا انسان زوال پذیر کیوں ہے، یہ دنیا کا انسان بے قرار کیوں ہے، یہ دنیا کا انسان بے راہ روی کا شکار کیوں ہے، یہ دنیا کا انسان پریشان کیوں ہے، یہ دنیا کا انسان ذبح حالی کا شکار کیوں ہے، اس کے لیے سامان تسکین کیا ہے، کون سی راہ دکھائی جائے جس کی وجہ سے یہ بھٹکا ہوا انسان سیدھے راستے کا مسافر بن جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری نصیحتیں انسان کی زندگی نہیں بدلتی، لیکن ایک جملہ انسان کی زندگی کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ مجھے ابھی میرے ایک ساتھی نے واٹس ایپ پر میسج بھیجا، بڑا پیارا میسج تھا، اللہ اکبر۔ میسج یہ تھا کہ جو تمہارے ساتھ تصویر میں کھڑا رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ تمہارا دوست ہو، ہاں جو تمہارے ساتھ تکلیف میں کھڑا رہتا ہے وہ ضرور تمہارا دوست ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں، جملہ مختصر ہے، جامعیت کو دیکھیں، جملہ مختصر ہے، جامعیت کو دیکھیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم ایک جملہ فرماتے انسان کی زندگیاں بدل جاتی۔ اسی لیے پروردگار نے اپنے حبیب سے فرمایا انما اعظکم بواحدہ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جو بھی تمہارا کام ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تم قدم اٹھاؤ تو اللہ کی رضا کے لیے، تم بیٹھو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی مدد کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دو تو اللہ کی رضا کے لیے، منع کرو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ آج میں یہ کہتا ہوں کلمہ پڑھنے والا مسلمان، قرآن کو ماننے والا مسلمان، رسول کو آخری نبی ماننے والا مسلمان، آخرت پر ایمان رکھنے والا مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ زوال پذیر اس وقت کیوں نظر آتا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان تو ہے لیکن وہ ایمان کامل جس کا تقاضا قرآن کا چاہتا ہے، جس کا تقاضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، اگر وہ ایمان کامل پیدا ہو جائے تو تنہا مسلمان دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب لا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا کون سا کام آج اللہ کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ نماز کے اندر دکھاوا، حج کے اندر دکھاوا، زکات میں دکھاوا، سخاوت میں دکھاوا، دینی محافل میں دکھاوا، تقریباً جگہوں پر اللہ رحم و کرم فرمائے، سب کی نیتوں کو میں نہیں جانتا، لیکن ہم آج مخلوق کے دکھاوے کی تو فکر کرتے ہیں، خالق کے حوالے سے ہم سوچتے نہیں کہ معبود کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں معبود کی رضا کے حوالے سے حضور نے کیا فرمایا، تو آقا کریم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی کو منع کی، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے منع کیا، بس اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ آج ہم دیکھیں تو صحیح ہمارا کون سا کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے، ہمارا کون سا قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھ رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کے ذریعے میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کون سا قدم اٹھایا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، رب قدیر نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، اپنی قوم کو لے کر
کوہ طور پر آ جاؤ. مبلغین کی توجہ چاہوں گا اور آپ سب کی بھی توجہ چاہوں گا. اور سب پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا چلو کوہ طور پر چلتے ہیں. قوم چلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. لیکن نبی کی چال اور قوم کی چال میں فرق تو ہوتا ہے. نبی کی چال اور امتی کے چال میں فرق تو ہوتا ہے. نبی نبی ہوا کرتا ہے, امتی امتی ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور کی طرف جب بڑھ رہے تھے تو قوم پیچھے رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری قوم کہاں ہے؟ لِمَ تَعْجَلِكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ, تم نے اپنی قوم سے آنے میں جلدی کیوں کی؟ تم جلدی آ گئے, قوم کو پیچھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب اللہ کی رضا دیکھو. جواب میں حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي, میرے مولا میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے اور تو نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے آنے میں جلدی کیوں کی, تو میرے مولا میرا جواب بھی سن لے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, میں نے آنے میں جلدی اس کے لیے کی تاکہ تو راضی ہو جا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اگر کوئی جلدی کرتا ہے کہ میرے مولا کی خواہش ہے, میرے مولا کی چاہت ہے, میرے مولا کی مرضی ہے, میرا مولا چاہتا ہے میں یہ کام کر لوں, اور وہ بندہ جلدی سے اپنے مولا کے کام اور حکم پر عمل کرنے میں اگر جلدی کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے. اب مسلمانوں کو دیکھو, سارے معاملات اٹھا کر دیکھو, زندگی کی نیکیوں کے حوالے سے دیکھو تو مسلمان ہر نیکی کے اندر سب سے پیچھے نظر آتا ہے. دینی اجتماعات کا معاملہ ہو, مسجد کا معاملہ ہو, خیرات و صدقات کا معاملہ ہو, مجھے بڑی ایک عجیب بات سمجھ یاد آتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ جہاں اس پر مالی اعتبار سے تنگی آئی تو سب سے پہلے کٹوتی کہاں کرتا ہے؟ کہیں زکات دیتا تھا تو بولے اس کو کم کر دو, کہیں خیرات کرتا تھا اس کو کم کر دو, کسی کی مدد کرتا تھا اس کو کم کر دو. یہ نہیں کہتا کہ گھر میں خرچہ کم کر دو, یہ نہیں کرتا پیٹرول کم کر دو, یہ نہیں کہتا 4 گاڑیاں تھی تو 2 گاڑی کر دو. سب سے پہلے اللہ کے نام پر جہاں دیا جاتا تھا وہاں وہ کٹوتی کرتا ہے. لیکن اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا کہ جہاں تنگ دستی ہوتی سب سے پہلے اللہ کے نام پہ لٹایا کرتے تھے. وقت آتا تو مال بھی لٹا دیتے اور وقت آتا تو اولاد کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, تو قرآن نے حضور کے ذریعے ایک نصیحت, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ایک نصیحت. اور تاریخ بتاتی ہے ملک بڑا ہوتا ہے, افراد کی کثرت ہوتی ہے. میں اسی ملک کے حوالے سے بتا دوں, اسی ملک کے حوالے سے بتا دوں, کسی محلے کے اندر ایک ٹیررسٹ ہو, کسی محلے کے اندر ایک غلط آدمی ہو, پورا محلہ اسے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے, وہ نہیں سدھرتا. ڈرگز پینے والوں کی پوزیشن دیکھی جائے, نشے کے عادی لوگوں کی پوزیشن دیکھی جائے, محلہ کوشش کرتا ہے, گھر کے افراد کوشش کرتے ہیں, اساتذہ کوشش کرتے ہیں, رشتہ دار کوشش کرتے ہیں, حکومت جیل میں ڈال کر کے کوشش کرتی ہے, لیکن جاتا ہے تو چھوٹا چور بن کر جیل کے اندر, نکلتا ہے تو بڑا ڈاکو بن کے نکلتا ہے. ایک بندے کو سدھارنے کے لیے کبھی پورا محلہ کوشش کرتا ہے, پورا گھر کوشش کرتا ہے, پوری سوسائٹی کوشش کرتی ہے, پورا ملک کوشش کرتا ہے. ایک بندہ نہیں سدھر پاتا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کسی ایک شہر کے اندر اللہ کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ بندہ اللہ کے بندوں کے پیچھے محنت کرتا ہے,
ہوتا وہ تنہا ہے اور محلے کے محلوں کو سدھارتا چلا جاتا ہے. بگڑے ہوں کی زندگی کو بدلنا شروع کر دیتا ہے. غوث پاک بغداد میں پہنچتے ہیں, بغداد کی کایا پلٹ دیتے ہیں. میرے خواجہ ہندوستان میں آتے ہیں, ہندوستان کی کایا پلٹ دیتے ہیں. آپ ذرا سوچو, تنہا ہوتے ہیں لیکن کایا اس لیے پلٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, اپنے مولا کے لیے کھڑے ہوتے. یہ ایک نصیحت پر عمل تھا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. تو رب نے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی قرآن کی شکل میں. تو قرآن کو اللہ نے نصیحت بتایا. اور یہ کہاں سے آئی یہ نصیحت, یہ کتاب کہاں سے آئی؟ من ربکم. کتنا پیار ہے اس جملے کے اندر, کتنا پیار ہے. کہیں اور سے نہیں آئی, کسی اور کے رب کی طرف سے نہیں آئی, تمہارے رب کی طرف سے آئی. یہ تمہارا ہی پالنے والا ہے, جس نے تم کو پیدا کیا, اسی کی طرف سے یہ نصیحت آئی ہے. پھر آگے جو قرآن نے کہا ہے, اور رب نے قرآن کی عظمت کو جس طریقے سے اجاگر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا انسان اور خاص طور پر مسلمان اس کتاب کی طرف اگر توجہ دے تو آج دنیا میں کوئی ٹینشن کے اندر آپ کو دکھائی نہیں دے سکتا. قرآن نے دوسری بات فرمائی وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. تمہارے دلوں کی صحت آ گئی قرآن کی شکل میں. قرآن کے اوصاف اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا. تو پہلی صفت بیان فرمائی کہ یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے, اس سے نصیحت حاصل کرو. اور یہ ایسی ویسی نصیحت نہیں کہ تم کو غلط گائیڈ کرے گی یہ کتاب, نہیں. اس کتاب کی شان میرے کریم نے بیان فرمائی, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. اور دوسری صفت بیان فرمائی گئی, یہ صحت ہے, شفا فرمایا, علاج نہیں فرمایا. علاج تو کبھی مفید بھی سمجھ میں آتا ہے, کبھی مضر بھی ہوتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے, ڈاکٹر نے میڈیسن دے دی, 3 دن آپ استعمال کریں. آپ نے استعمال کیا, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی, آپ نے ڈاکٹر چینج کر دیا, ڈوز بڑھوا لیا. پہلے آپ ٹیبلٹ کھاتے تھے, بعد میں اس نے انجیکشن دینا شروع کیا, ویکنیس ہوئی. تو اب وہ دوائیں بدلتی رہتی ہیں, اس لیے کہ علاج چل رہا ہے. شفا کی بات نہیں, لیکن میرے کریم نے قرآن کو ڈائریکٹ شفا کہہ دیا. ڈائریکٹ شفا, کہ بیماری کوئی بھی ہو, شفا اللہ نے قرآن کے اندر رکھی ہے. اور خاص طور پر جو بیماری ہے وہ دل کی ہے. میرے کریم کے علم میں یہ بات ہے کہ زمانہ آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسٹریس میں ہوں گے. زمانہ آئے گا کہ ہر بندہ مالدار ہو, غریب ہو, صاحب اقتدار ہو, دولت مند ہو, ہر کوئی ٹینشن میں. اب میں آپ کو بتاؤں, ایک انسان کے پاس کروڑوں بینک بیلنس ہے, بچہ آوارہ ہو گیا, باپ ٹینشن میں. ایک انسان کے پاس بڑی بڑی ڈگری ہے, جاب نہیں مل رہی, ٹینشن میں. اور آج کل, اب اس پر میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا, بات دوسری طرف نکل جائے گی, لیکن جس کسی کو دیکھو, ہندوستان کے سروے کے اعتبار سے ہر 10واں آدمی اس وقت ٹینشن میں ہے. اور ویسٹرن کنٹریز کا ہر 5واں آدمی اس وقت ٹینشن میں ہے.
آج جتنے سگریٹ پینے کے لیے چلے جاتے ہیں، ڈرگز استعمال کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پکچر دیکھتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں یہ زیادہ تر ڈپریشن کے شکار ہو کر غلط راستے کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر قرآن انہوں نے پڑھا ہوتا تو ڈپریشن کے شکار نہ ہوتے اور غلط راستے کی طرف نہ جاتے. اس لیے کہ ڈپریشن کا اثر ڈائریکٹ انسان کے دل پر پڑتا ہے. پہلے دل بیٹھنے لگتا ہے، پھر انسان بیٹھنے لگتا ہے، اور پھر جب دل بے قرار ہوتا ہے تو اس کے سکون کے لیے انسان ادھر ادھر کی طرف بھاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اب آپ سنیے میرے آقا نے دل کے سکون کا علاج کیا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہاری طبیعت بے چین ہو، جب تمہاری طبیعت میں بے قراری ہو، گھر سے وضو کرو، وضو کر کے مسجد میں چلے جاؤ. اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہو اس محفل میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے دل پر سکون نازل فرما دے گا. اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی تو وضو کرو، قرآن کھولو، پڑھنا شروع کرو، اللہ تمہارے سینے پر سکون نازل فرما دے گا. یہ شفا ہے، دل کے ہر مرض کے لیے شفا ہے. کسی کو حسد ہے، چلے جائے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس، سرجن کے پاس، مجھے جیلیسی کی بیماری ہے، میں کسی کا اچھا نہیں دیکھ سکتا، ڈاکٹر صاحب کوئی ٹیبلٹ ہو تو دو. نہیں دے سکتا. جیلیسی کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، کوئی میڈیسن نہیں. مجھ میں اندر سے گھمنڈ کی پوزیشن ہے، ٹیبلٹ دو، نہیں ہے اس کا علاج. میرے سینے میں کسی کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے، کوئی دوائی ہو تو دے دو کہ کینہ نکل جائے. دنیا میں آج تک اس کی کوئی دوا بنی ہی نہیں. کیا کریں؟ تو قرآن کہتا ہے تو گھبرا نہیں، شفاء لما فی الصدور، دل کی ہر بیماری کی شفا اللہ نے قرآن کے اندر رکھی ہے. تو قرآن پڑھے گا حسد نکل جائے گا، تو قرآن پڑھے گا کینہ نکل جائے گا. اس لیے کہ قرآن ہی میں تو دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. قرآن ہی کے اندر تو دعا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ قرآن ہی کے اندر تو ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کیوں امت مسلمہ کا نوجوان آوارہ گردی کے راستے پر چل رہا ہے، بد کرداری کے راستے پر چل رہا ہے؟ کیوں ٹینشن کے اندر تم ہو؟ تمہارے پاس تو وہ اللہ کی کتاب ہے جسے تم کھول کر دیکھو تو تمہیں ثواب، اور سینے سے لگاؤ تو ثواب، دل میں بٹھا لو تو ثواب، اور اگر اسے پڑھو تو تمہاری ہر پریشانی کا حل اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. یہ شفا ہے تمہارے. اور وہ رسول اعظم جن پر پتھر برسائے گئے لیکن رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی کہ مولا تیرے بندے مجھے پتھر مارنے میں تیرا حبیب. سوشل بائیکاٹ کیا گیا، سرکار نے رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی کہ مولا یہ تیرے بندے جو ہے میں تیرا حبیب ہوں اور میرا سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، دانے دانے کے لیے مجھے پریشان کر رہے ہیں، پانی کے قطرے کے لیے پریشان کر رہے ہیں. حضور نے شکایت نہیں کی. مکے سے ہجرت فرما رہے ہیں، سرکار نے شکایت نہیں کی کہ تیرے بندے مکے میں مجھے جینے نہیں دیتے. نہیں فرمایا، نہیں شکایت کی. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ سرکار نے ایک معاملے میں شکایت کی رب کی بارگاہ میں. کیا مولا تیرے بندوں نے اس قرآن کو چھوڑنے والی کتاب سمجھ لیا ہے؟ ھذا القرآن مہجورا، کہ اس کتاب کو چھوڑنے والی کتاب سمجھ لیا ہے؟ اگر آج کا کوئی مسلمان کہتا ہے کہ ہمارے زوال کی وجہ جہالت ہے، میں تسلیم کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے بد اخلاقی ہے، تسلیم کرتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہی صرف وجہ نہیں ہے.
سب سے بڑی وجہ قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ دینا ہے. قرآن سے اپنے رشتے کو کمزور کر دینا ہے. یہ ہماری دل کی بیماری کے لیے شفا کا ذریعہ ہے اور قرآن نے اسے شفا فرمایا. لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ ہم اس کتاب کے ساتھ وہ تعلق اور اس سے وہ استفادہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تیسری بات، اس قرآن کی صفت میرے قریب نے بیان فرمائی، وہدا، یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ پہلے پارے کے اندر پروردگار نے ابتدائی میں فرما دیا ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. کہیں فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو اس قرآن کی پیروی کرے گا، جو اس قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، جو اس قرآن کے بتائے ہوئے گائیڈ لائن کو فالو کرے گا، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کی پوزیشن یہ ہوگی کہ جہاں کہیں بھی ہوگا قرآن مقدس کے سائے میں رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ اسے ہر مصیبت میں راستہ دکھائے گا، ہر پریشانی میں راستہ دکھائے گا، ہر تکلیف کے اندر راہ دکھائے گا. اس لیے کہ جو قرآن کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن اسے رہنمائی دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں، زندگی میں کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی پریشانی درپیش ہو، کوئی مصیبت درپیش ہو، کوئی راہ آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یعنی پہلے اچھی طرح سے وضو کریں اور اس کے بعد اپنا چہرہ قبلے کی سمت کریں، قرآن مقدس لیں، کنز الایمان لیں اور اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر قرآن مقدس کو کھولیں. کنز الایمان ترجمہ ہو آپ کے پاس اور خزائن العرفان بھی ہو، اور اس سطر سے لے کر آپ نے بیچ میں سے کھولا، جہاں سے آپ نے کھولا شروع کے صفحے سے سطر سے لے کر یہاں کے سطر تک آپ پورے 2 صفحے پڑھ لیجئے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ آپ کے پرابلمز کا سولوشن اللہ آپ کو دکھا دے گا. صحابہ قرآن میں ڈوبے ہوئے تھے، تابعین قرآن میں ڈوبے ہوئے تھے، اور خود میرے غریب نواز خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قرآن میرا باغ ہے، قرآن میرا باغ ہے اور اس کی ہدایتیں میرے لیے پھول ہیں، میں اس سے خوشبو حاصل کرتا ہوں، راستہ تلاش کرتا ہوں. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمانہ کوئی بھی ہو، ماحول کیسا بھی ہو، معاملہ کوئی بھی ہو اور تمہیں پریشانی کوئی بھی ہو، تم راستہ قرآن سے تلاش کرو. اور اللہ عز و جل امام عشق و محبت کی قبر پر خوب انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے. میں تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں امام عشق و محبت کے ترجمہ قرآن سے پہلے جتنے بھی ترجمے آپ کو نظر آئیں گے، جتنے بھی علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت کے ترجمے ہیں، سب قابل قدر ہیں. لیکن خدا کی قسم جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے میں لفظ اللہ کو مقدم کر کے جس طریقے کا ترجمہ کیا ہے، پوری دنیا کی سوچ اعلیٰ حضرت نے بدل دی اور دنیا کو بتا دیا کہ جب اللہ کے نام سے شروع کرتے ہو تو نہ کبھی میں لاؤ، نہ کبھی ہم شروع کرتے ہیں، نہ شروع کا لفظ لاؤ، لانا ہے تو صداقت کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں لاؤ. اگر تم یہ لکھو گے تو اللہ کے نام سے شروع بھی ہوگا اور اس کی برکتیں تمہاری زندگی میں ظاہر ہوتی بھی دکھائی دیں گے. سوچ بدلی اعلیٰ حضرت. تو ترجمہ قرآن کنز الایمان
اس کو پڑھو، تلاش کرو، راہ تمہیں ملے گی، پریشانی کا سولوشن تمہیں ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج گھر گھر انتشار، محلے محلے میں انتشار، بھائی بھائی میں انتشار، دولت کے سلسلے میں انتشار، خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے، ہر ایک آپس میں بٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا۔ قرآن جوڑنے کے لیے آیا اور مصطفیٰ بھی جوڑنے کے لیے آئے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کا ہر انسان جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھائی کو بھائی سے جوڑتا ہے، کوئی خاندان کو خاندان سے جوڑتا ہے، کوئی رشتے کو رشتے سے جوڑتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ تو اتنی عظیم شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صرف انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے تشریف لائے، اور انہوں نے بندوں کو خدا سے جوڑ دیا۔ تو تیسری چیز جو قرآن کے حوالے سے فرمائی گئی، تیسری صفت، کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور چوتھی بات وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر، یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے، یہ رحمت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب، یہ ایسی رحمت والی کتاب ہے کہ زمین کے اوپر پڑھو تو زمین کے اندر والے کو رحمت مل جائے، یہ ایسی رحمت والی کتاب۔ اور اگر نہیں پڑھتے ہو، صرف اگر تم قرآن جب پڑھا جائے تو چپ چاپ سنتے ہو، تب بھی یہ کتاب تمہیں رحمت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ کیا قرآن مقدس کی یہ آیے کریمہ آپ کو نہیں معلوم؟ رب قدیر نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ یہ ایسی رحمت والی کتاب ہے کہ جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہو تو حکم ہے کہ تم چپ رہو اور اس کے بعد اس کتاب کو سنو۔ میرے کریم، چپ رہنے کی وجہ سے اور کتاب کے سننے کی وجہ سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا گیا تم پر رحمت کی بارشیں نازل ہو جائیں گے۔ قرآن سننے پر بھی رحمت، پڑھنے پر بھی رحمت، دیکھنے پر بھی رحمت، زمین پر بھی رحمت، زمین کے اندر بھی رحمت، میدان محشر میں بھی رحمت۔ یہ ایسی رحمت والی کتاب ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ہر ایک چیز سے، پتہ نہیں کون سا سیریل ٹی وی کے اندر آتا ہے، میں نے کسی کو دیکھا ایک ٹی وی کا سیریل دیکھتے ہوئے کہ کیا کر رہے ہو؟ ارے بولے حضرت بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں کیا سیکھنے کو؟ سیریل سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ قرآن کس لیے ہے، ذات رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے ہیں، اور ان کی تعلیمات کس لیے ہے، تو کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے، یہ حال کبھی نہ ہوتا، کبھی نہ ہوتا۔ آپ جانتے ہیں، اخبار میں کچھ پڑھ کر، الیکٹرانک میڈیا میں کچھ دیکھ کر دل بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا، یا اللہ اب کیا ہوگا۔ لیکن جب مولا علی کو میں میدان جنگ میں دیکھتا ہوں تو ڈرتے دکھائی نہیں دیتے۔ یا اللہ کیا بات ہے، چمکتی تلواروں کے سامنے پیشانی پہ شکن بھی نہیں۔ مولا علی کیا ہے آپ کے پاس کہ میدان جنگ کے اندر آپ ہو، لیکن دشمنوں کے سامنے چمکتی تلوار دیکھ کر بھی آپ کی پیشانی پر شکن نہیں؟ تو جواب میں مولا علی فرماتے، نادان تجھے معلوم نہیں، میں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ یہ قرآن کی طاقت، یہ قرآن کی برکت ہے۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر میرے امام نے
ایک رات کی مہلت کس چیز کے لیے مانگی تھی؟ یہی کہا تھا نا، تمہیں معلوم ہے مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے، تمہیں معلوم ہے مجھے تلاوت سے بڑی محبت ہے، تمہیں معلوم ہے مجھے سجدے سے بڑی محبت ہے، ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ جی بھر کر میں قرآن بھی پڑھ لوں اور جی بھر کر کے میں سجدے کے مزے بھی لوٹ لوں۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا اپنی زندگی میں آزما کر کے دیکھو، آپ زندگی کے اندر تجربہ کر کے دیکھو، آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا، آپ کو راستہ بھی نصیب ہوگا، آپ کے دل سے خوف اور ہراس بھی نکلے گا، آپ کی بے قراری بھی دور ہوگی، آپ کی بے چینی بھی دور ہوگی، اور انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ کے اس کتاب سے اگر آپ نے نصیحت حاصل کی اور اس کتاب پر عمل کرنا شروع کر دیا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سنی دعوت اسلامی در حقیقت قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے والی تحریک ہے، اور ہمارا مقصد سب سے بڑا یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تعلیم سنت عام ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری قوم کا کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی انسان ہو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی صبح ہو تو قرآن کے سائے میں اور اس کی رات بھی ہو تو قرآن کے سائے میں۔ اس قرآن کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو جو تم اخبار کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتے۔ نیوز پیپر تو روزانہ خریدتے ہو، روزانہ پیسہ دیتے ہو، روزانہ خریدتے ہو، روزانہ پڑھتے ہو، اور شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھ لیتے ہو، لیکن افسوس، 100,000 افسوس، ایک بار پیسہ خرچ کیا اور تم نے قرآن خریدا، لیکن روز کھولنے کی تمہیں جسارت نہیں ہوتی، تمہیں توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ خدا را اس کتاب کو پڑھو اور اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اسلاف کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قرآن کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو سنوارا کرتے تھے، وہ قرآن کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا کرتے تھے، اور ہر انسان قرآن کے ذریعے اپنے پرابلمز کا سولیوشن حاصل کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ آپ سے میری گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ گلی گلی کوچے کوچے کے اندر تعلیم قرآن کو عام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سوسائٹی کے ان تعلیم یافتہ طبقوں سے اور تعلیم یافتہ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، تعلیم یافتہ سے مراد دینی تعلیم یافتہ بھی اور دنیاوی تعلیم یافتہ بھی، دونوں تعلیم یافتہ گروہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اب حضور کی امت کی فکر کرو۔ اب آپ سوچیں گے کہ حضور کی امت کی فکر کیسے؟ میں آپ سے مال نہیں مانگتا، چندہ نہیں مانگتا، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا، پڑھے لکھے تھے، دانشور تھے، عظیم محدث تھے، عظیم عاشق رسول تھے۔ جانتے ہیں آپ، رات کو مطالعہ فرماتے اور پوری رات کتابیں پڑھنے کے اندر خرچ کر دیتے، کتابوں کو پڑھنے کے اندر، اور جب رات کو نیند کا غلبہ ہوتا تو اپنے قریب پانی رکھے ہوتے اور پانی کو اپنے چہرے پہ مارتے تاکہ نیند اڑ جائے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ چینج کر دیتے، جو کتاب جس سبجیکٹ کی پڑھ رہے ہوتے اس کتاب کو ہٹا کر پھر دوسری کتاب لے لیتے تاکہ شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت، اس طرح سے رات کو جاگ کر کے اپنی صحت کو خراب کرنا یہ مناسب نہیں ہے، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں۔ اب حضور کی امت کی فکر دیکھیں، ارشاد فرماتے ہیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہم پر بھروسہ کر کے سو رہی ہے، اگر ہم بھی سو گئے تو امت کو راستہ دکھائے گا کون؟ کون دکھائے؟
تب دنیا کے اندر مسلمان پڑھے لکھے تیار ہونے شروع ہوئے. میں دنیا کے ان تعلیم یافتہ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جن کے پاس دنیاوی ایجوکیشن ہے، کیا آپ نے کبھی اپنے اندر یہ ذمہ داری محسوس کی کہ آپ کی سوسائٹی اور محلے میں رہنے والے کتنے ان پڑھ ہیں، کتنے گنوار ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے اور ان کو جہالت سے نکالنے کے لیے آپ نے کون سی قربانی دی ہے؟ کیا آپ ہفتے کے 2 گھنٹے نہیں دے سکتے؟ آج آپ شاید الیکٹرانک میڈیا پر نہ دیکھتے ہوں، اور دیکھتے ہوں گے تو توجہ نہیں دیتے ہوں گے. آپ ذرا دیکھیے، ہر نیوز کے بعد جب کبھی کوئی ایڈ آتی ہے تو دیہاتوں کی ایڈ آتی ہے جہاں پر 40 اور 50 سال کے مرد و عورت کے لیے دیہاتوں میں تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، اور وہ بوڑھے بوڑھیاں اور وہ عورتیں اور مرد اپنے اپنے اعتبار سے دیہات کے اندر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں. آج قومیں اپنا سرمایہ تعلیم کے پیچھے خرچ کر کے یہ منصوبہ بنا چکی ہیں کہ ہماری قوم کے اندر کوئی ان پڑھ نہ رہ جائے. لیکن آج ہماری قوم کا مسلمان الا ماشاءاللہ اتنا بے غیرت ہو چکا ہے کہ کسی کو اے پڑھانا ہو یا کسی کو الف پڑھانا ہو، جب تک کہ تم جیب خالی نہیں کرو گے تب تک کہ ہم کچھ پڑھانے کے لیے تیار نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ قوم پھر کیسی رہے گی؟ کیسی رہے گی آپ مجھے بتاؤ. ہر محلے کے اندر جس طریقے سے مساجد کے اندر مکاتب چلتے ہیں اور ہمارے علماء اپنے اعتبار سے پڑھاتے ہیں، ایسے ہی ہر محلے کے اندر دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں ہر بچہ، ہر پڑھا لکھا اللہ کی رضا کے لیے ہفتے میں 2 گھنٹے دے، اور اس محلے کے 30 آدمیوں کو، چاہے وہ کسی عمر کے ہوں، اگر انہیں ABCD بھی سکھا دیتا ہے، انہیں انگلش پڑھنا بھی سکھا دیتا ہے، اگر انہیں تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیتا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اس کی یہ خدمت رائے گاہ نہیں جائے گی. اس لیے کہ یاد رکھو، اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو علم کی خیرات لوگوں کو بانٹو، میرے مصطفیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے. دینی علوم والے اپنے اعتبار سے، دنیاوی علوم والے اپنے اعتبار سے صرف اس لیے پڑھائیں کہ مولا راضی ہو جائے، میری قوم جہالت سے نکل جائے. اس لیے کہ یاد رکھو، ہمارے محلوں کی خستہ حالی، ہمارے نوجوانوں کی آوارہ گردی، ہمارے بوڑھوں کا ٹائم پاس کرنا، سب کچھ جہالت کی وجہ سے ہے، سب کچھ جہالت کی وجہ سے ہے. اور قربان میرے رسول کی عظمت پر کہ علم کے لیے میرے آقا نے عمر کی قید نہیں لگائی. ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک حضور نے فرما دیا کہ علم حاصل کرو. 60 سال کا بوڑھا بھی اگر پڑھتا ہے تو مصطفیٰ پیارے کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو آپ یہ انقلاب لائیے، آپ اس کے لیے محنت کیجئے، آپ اس کے لیے کوشش کیجئے. ہر پڑھا لکھا، ضروری نہیں کہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، بیرسٹر ہو وہی محنت کرے. میں کہتا ہوں اگر کسی نے M.Com کیا ہے، کسی نے B.Com کیا ہے، کسی نے MSc کیا ہے، کسی نے BSc کیا ہے، اس کے پاس اتنا علم تو ہے کہ جتنا دوسرے جاہلوں کے پاس نہیں. وہ اپنا ٹائم دے، ڈاکٹرز اپنے اعتبار سے ٹائم دے، ہائر ایجوکیشن کے لیے جو پریشان ہیں ان کے لیے ٹائم دے. اور یہ سارا کام میرے رب کی رضا کے لیے کرو. تم آگے قدم بڑھاؤ، تم تھوڑا قدم بڑھاؤ گے، مولا نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. اس کے لیے محنت بے پناہ ضروری ہے. تعلیمی انقلاب لاؤ، ورنہ معاف کرنا، اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، کہیں ہماری پوزیشن محلوں میں جھاڑو لگانے والوں کی نہ ہو جائے. اس لیے کہ کسی بھی جاب کے لیے جب آپ جائیں گے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈگری نہیں ہوگی، ایجوکیشن نہیں ہوگا، کوالیفیکیشن نہیں ہوگا، کون آپ کا ہاتھ پکڑے گا؟
آج صرف جی ایس ٹی کی وجہ سے سارے بزنس مین پریشان ہو گئے کہ کیسے کرنا. خود ابھی تک جو ہے پوزیشن ایسی ہے کہ سی اے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو مینیج کیسے کریں. ابھی اس میں پتہ نہیں کتنا ٹائم سمجھنے میں لگے گا. یہ ساری چیزیں وداؤٹ ایجوکیشن پاسبل نہیں ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے قرآن کو سینے سے لگاؤ, قرآن کے راستے پر, قرآن کی ہدایت پر, قرآن کے ڈائریکشن پر آپ جس طریقے سے بھی پاسبل ہو محنت کریں. اور میں ان نوجوانوں کو آواز دوں گا جن کو اللہ عز و جل نے دنیاوی ایجوکیشن سے مالا مال کیا ہے اور ان کا سینہ حضور کی محبت سے لبریز ہے, وہ سنی دعوت اسلامی سے جڑیں. ہمارے جتنے بھی کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ مبلغین ہیں ان سے رابطہ قائم کریں, اور ہر محلے اور گلی کے اندر آپ اپنے اعتبار سے ویکینڈ کے اندر 2 گھنٹے دیجئے اور لوگوں کو جہالت سے باہر نکالیے. خدا کی قسم علم کی خدمت سے بڑی خدمت کوئی دوسری نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رب نے یہی فرمایا, میرے محبوب اگر کسی چیز کی زیادتی کی دعا تمہیں کرنی ہے تو یہی دعا کرو, رب زدنی علما, اے اللہ مجھے علم زیادہ عطا فرما. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر کسی کے پاس ایجوکیشن ہو تو شکل نہیں دیکھی جاتی, رنگ نہیں دیکھا جاتا, لک نہیں دیکھا جاتا. جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے, اور جو جاہل ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر سب کا محتاج دکھائی دیتا ہے. اس لیے آپ محنت کرو, آپ مشقت کرو, آپ انقلاب لاؤ, اس فکر کو دوسروں تک پہنچاؤ, ہر ایک تک یہ بات پہنچے, ہر ایک اپنے اعتبار سے محنت کرے, مشقت کرے, اور یہ سوچے کہ ہماری قوم کا کوئی فرد جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے نہ لگے. اس لیے کہ یاد رکھیں, میں نے ایک ہاسپٹل کے انوگریشن کے موقع پر کئی مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود تھے, اور تقریباً لوگ یا تو ڈاکٹرز تھے یا پھر جو ہے سوشل ورکر تھے اور دیگر جو ہے پارٹیز کے لیڈرز تھے. میں نے اس موقع پہ کہا تھا دنیا میں 3 کیٹیگری ایسی ہیں کہ ان کیٹیگری کے لوگوں کو دنیا سلام بھی کرتی ہے اور دنیا کے انسان انہیں دعائیں دیتے ہیں. 3, ایک ڈاکٹر, ایک ٹیچر اور ایک سوشل ورکر. کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے جاتا ہے تو جانے والا مریض کسی بھی مذہب کا ہوتا ہے, لیکن اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھا ہے, ڈاکٹر کے ہاتھ میں, تو مریض اس کے پاس چلا جاتا ہے, جا کر کے علاج کراتا ہے, اور جب اسے اچھا ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو فیس بھی دیتا ہے اور دعائیں بھی دیتا ہے. غور سے سنیے, فیس بھی دیتا ہے اور دعائیں بھی دیتا ہے, اور دوسروں کو رغبت بھی دلاتا ہے. یہ ڈاکٹر کی دوا اچھی ہے, اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھا ہے, اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے. آپ بھی بہت سارے ایسے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کراتے ہوں گے جو نان مسلم ہوں گے, اور آپ میں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہوں گے جو نان مسلم آپ کے پاس آتے ہوں گے. ایسے ہی ٹیچر کا معاملہ, ایک اسٹوڈنٹ کسی ٹیچر کے پاس, ایک شاگرد کسی استاد کے پاس پڑھتا ہے, اور پڑھنے کے بعد جب وہ بڑا بن جاتا ہے, کچھ بن جاتا ہے, زندگی بھر اپنے اول دن میں جس استاد نے پڑھایا تھا اس استاد کے احسان کو نہیں بھولتا, اور کہتا ہے میں آج جو پوچھوں اس میرے استاد کی بدولت ہوں, اور وہ زندگی بھر اسے دعائیں دیتا ہوا نظر آتا ہے. یہ دوسرا. اور تیسرا ہے سماج سیوک, سوشل ورکر. اگر وہ کسی کے گھر کی پائپ لائن کا معاملہ کر دے, الیکٹریسٹی کا معاملہ حل کر دے, کنواں کھدوا دے, پانی کی لائن کا سیٹ اپ کر دے, اسکول میں ایڈمیشن کروا دے, تو آدمی اسے نہیں بھولتا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ ان تینوں شعبوں کے اندر آگے بڑھ جاؤ, انشاءاللہ العظیم آپ دنیا پر بوجھ نہیں رہو گے, دنیا کی ضرورت بن جاؤ گے, اور جب دنیا کی ضرورت بن جاؤ گے دنیا آپ کے بغیر چل نہیں پائے گی. دنیا کا ہر انسان آپ کا احترام بھی کرے گا, آپ کا ریسپیکٹ بھی کرے گا. آپ علم کے میدان میں آگے نکلو, مخلوق خدا کی خدمت میں آگے نکلو, اعلیٰ تعلیم کے معاملے میں آگے نکلو, انشاءاللہ العظیم آپ جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا.
مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں کو آپ دل کے نہا خانے میں جگہ دیں گے۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اسے اگر کہیں محفوظ رکھ سکتے ہوں تو محفوظ کر لیں اور اسے محفوظ رکھ لیں۔ زمین کے لیے بوجھ مت بنو، زمین والوں کے لیے ضرورت بنو۔ جو ضرورت ہوتا ہے نا اسے دنیا چھوڑتی نہیں ہے، جو ضرورت ہوتا ہے اسے دنیا سینے سے لگائے رکھتی ہے، اس کا ہر قسم کا خیال کرتی ہے۔ معاف کیجئے گا، جہالت ہوگی تو زمین پر بھی بوجھ اور زمین والوں کے لیے بھی بوجھ بن جائیں گے، اور جب علم ہوگا تو زمین والے کی بھی ضرورت بنیں گے اور زمین کی بھی ضرورت۔ آپ کہیں گے زمین کی ضرورت کیسے؟ زمین میں چھپا ہوا خزانہ علم ہوگا تب آپ نکال سکیں گے اور یہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ تو یاد رکھو، علم حاصل کرو اور اس کے لیے آگے بڑھو، لیکن یہ سارا کام قرآن کے دائرے میں، قرآن کے فارمولے پر، قرآن کے ڈائریکشن پر، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ کو محنت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ پھر ایک مرتبہ میں عرض کروں گا، ہمارے وہ نوجوان جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں وہ ضرور اپنا نام نوٹ کرائیں اور محلوں کی تلاش کریں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ جہاں سے شروع کرنا ہو وہاں سے آپ شروع کریں، لیکن ضرور اپنی قربانی دیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جب کوئی ان پڑھ آپ کے پاس فری میں پڑھ کر کے نکلے گا، آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کا کام کریں، علم و اخلاق عام کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔